میں فرم بلیور ہوں کہ ہمیں آتے ساتھ ہی ہمیں رشین آئل لینا چاہیے تھا. ہم نے ان سے بات کر لی تھی کہ اپریل کے اندر ہم نے روس سے تیل خریدنا شروع کر دیا تھا ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ جو ہندوستان کر رہا تھا. اور یہ اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں امریکن سے, یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ انڈیا ہمارے سامنے, انڈیا نے سٹینڈ لیا, انہوں نے پوری زور لگایا کہ انڈیا روس کا تیل نہ لے. آپ کے سامنے ہے وہ جو انڈین فارن منسٹر نے کتنی اپنے ملک کے لیے وہ کھڑا ہوا, یعنی وہ امریکنز انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یہ چیز. ہمارا اس وقت تقریباً 10 کروڑ لوگ ہیں جو ونربل ہیں, 5 کروڑ لوگ ہماری غربت سے لکیر سے نیچے ہیں, 5 کروڑ لوگ اوپر اتنے ہیں کہ اگر پرائس شاک آتا ہے وہ نیچے چلے جاتے ہیں. تو اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے یہ جو انرجی ڈریون انفلیشن ہے, تو ہمیں تو اس کے اوپر پورا اپنا ان کو اور میں بلیو کرتا ہوں کہ ہم کنونس کر سکتے تھے امریکنز کو, ہم کنونس کر سکتے تھے کہ ہمیں سستا تیل آنے دو. تو فائنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیلنجز بڑے ہیں پاکستان میں, لیکن میں یہ بھی بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہم وہ اب سٹیپس اٹھائیں جو ہم نے ابھی تک نہیں لیے پاکستان میں, ہم نے جو کی ہے, میں پھر سے میری ساری جو زندگی کی سٹڈی ہے دنیا میں کہ امیر اور غریب ملکوں میں فرق ہی ایک ہے. امیر ملکوں کے اندر رول آف لا ہے, غریب ملکوں کے اندر انفارچونیٹلی سارے جتنے بھی غریب ملک ہیں وہ ان کے اندر طاقتور کے لیے ایک قانون ہے اور کمزور کے لیے دوسرا ہے, اور یہ واحد وجہ ہے کہ وہ غریب رہ جاتے ہیں. نائجیریا تیل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, غربت ہے, کیونکہ رول آف لا انڈیکس کے اوپر نائجیریا 7% ہے. سوئٹزرلینڈ وداؤٹ ریسورسز خوشحال طبقہ ہے کیونکہ 99.9% رول آف لا ہے. ساری ویسٹرن ڈیموکریسیز 90% سے زیادہ ہیں. تقریباً ساری مسلمان دنیا 20% سے کم ہے اور پاکستان 10% سے کم ہے. تو جب تک یہ جو اصل ایشو ہے, خوشحالی آتی ہے رول آف لا کے بعد, انصاف ہوتا ہے تو خوشحالی آتی ہے. یہ جو کہ دنیا کے ایکسپیرئنس میں ثابت ہو گیا. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر اللہ نے موقع دیا تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ہم نے اسٹرینگتھن کرنا ہے اپنا انصاف کا نظام. جو اکانومی کے حالات ہیں, پہلے میں آپ کو سب کو ریمائنڈ کروا دوں کہ ہم جب 2018 میں آئے تھے تو حالات تب بھی بہت برے تھے, اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے تھا وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, کیونکہ پاکستان پھنستا ادھر آ کے ہے. ہم نے کبھی اپنی ایکسپورٹس کے اوپر زور نہیں لگایا. ہمارے سامنے ایسٹ ایشین ٹائیگرز بنے, چائنا کو ہم نے دیکھا پچھلے 30 سال میں آگے بڑھتے ہوئے. ساروں نے بیسکلی ویلتھ کریشن کی ایکسپورٹس بڑھا کے. یہاں تو میں نے کبھی کسی کو مجھے کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ جناب سارے ملک کو ویلتھ کریشن ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے سارے ملک کو توجہ دینی چاہیے, کیونکہ اگر آپ کی ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھیں گی تو یہ جو مرضی آپ کر لیں, جیسے اکانومی گرو کرے گی پھنس جائے گا جا کے کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا, اور وہ پھر جب ڈیفیسٹ ہوتا ہے پھر وہ سارا وہ بوم باس سائیکل پھر سے شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارا تب بڑا تھا, اور مجھے یاد ہے کہ بڑی مشکلوں سے ہم نے پہلا 1 سال سروائیو کیا. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اگر ہمیں سعودی عربیہ, UAE اور چائنا ہیلپ نہ کرتے تو ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اپنی لائبلٹیز دینے کے لیے. تو وہ بڑا ٹائملی انہوں نے ہماری مدد کی, اور اس کے بعد جیسے ہم تھوڑا سٹیبلائز ہو رہے تھے تو پھر کووڈ-19 آ گئی. تو کرونا کا میں صرف آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی ایک بہت بڑا کرائسس تھا دنیا کے اندر. آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ کیسے لوگوں نے کوپ کیا ہے کووڈ-19 سے, تو جو ہمارا اس وقت تھا وہ ہمارا ایک بہت ہی بڑا ڈائلیما تھا سامنے, کہ اگر ہم لاک ڈاؤن لگا دیتے, جو اس وقت میرے اوپر ساری دنیا سے, یعنی ملک سے پریشر تھا, لیکن ساری دنیا میں دیکھ رہے تھے کہ اٹلی, اسپین اور پھر انگلینڈ کے اوپر لاک ڈاؤنز لگ رہے تھے, تو مجھے سارے زور لگا رہے تھے کہ جی آپ بھی لاک ڈاؤن لگائیں, اور بڑی تنقید ہوئی میرے پہ. لیکن میرا تو بیسک سوال یہ تھا کہ پہلے ہماری اکانومی ہم نے 1 سال سٹیبلائز کرتے کرتے اس کو بالکل سکویز کر دیا تھا, ہماری گروتھ ریٹ بالکل گر چکی تھی. تو اس کے بعد ہم کووڈ میں اگر شٹ ڈاؤن کر دیتے اپنی اکانومی تو یہاں تو لوگوں نے بھوکے مر جانا تھا. اور پلس کبھی بھی کسی نے مجھے جواب نہیں دیا. میں سب سے پوچھتا تھا کہ دہاڑی دار کا کیا بنے گا,
جو پیسہ کما کے بچوں کو کھلاتا ہے، تو وہ کسی کے پاس جواب نہیں تھا اس کا. اینی وے وہاں ہم نے بڑے بولڈ فیصلے کیے، اور مجھے بڑا فخر ہے اپنی ساری ٹیم پہ کہ ہم نے بڑے انوویٹو قسم کے فیصلے کیے. میں نے خود پھر وہ جو آئی ایم ایف کی ہیڈ تھی ان کو میں نے خود ٹیلی فون کر کے بڑی مشکل سے کنونس کیا کہ ہمیں جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس سے ہمیں آپ کو تھوڑی لیوے دینی پڑے گی، نہیں تو ہمارے یہاں لوگ بھوکے مر جائیں گے. اور اس سے پھر کنونس کر کے ہم نے اپنی ایگریکلچر کے اوپر پوری خاص طور پہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے پھر ہم نے ان سے خاص رعایت لی، انسینٹیوز لیے، اور ہم نے ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری تھی اس کے اندر جو گروتھ ہوئی اسے ایکچولی روزگار بھی بچا دیا لوگوں کا، اور ہماری جو گروتھ ریٹ تھی اس کو بھی آہستہ آہستہ پک کرنا شروع کیا. اور جو تیسرا اور چوتھا سال تھا اس کے اندر ڈسپائٹ کووڈ ہماری جو مینشن کیا ہوگا 5.7% گروتھ ریٹ تھی، اور جو آخری سال میں 6% تھی. تو ہم ایک بڑے یعنی ڈبل کرائسس سے نکلے تھے. ایک تو پہلے ہی ہمارا جو میسو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اور دوسرا کووڈ کا جو مسئلے آئے. اب کوشچن سب سے پہلے تو یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ ادھر سے جب یہ رجیم چینج کی گئی تو مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ جو رجیم چینج کرنے والے تھے کیا انہوں نے ریئلائز کیا کہ ساری دنیا میں کموڈٹی سپر سائیکل آیا ہوا تھا، انرجی پرائسز ساری دنیا میں اوپر چلے گئے تھے، اور کیا انہوں نے ریئلائز نہیں کیا کہ ہم بڑا ایک بیلنسنگ ایکٹ کر رہے تھے پاکستان میں. ہر روز میں جب آفس جاتا تھا تو سب سے پہلے ہماری ہوتی تھی کہ ہمارے ریزروز کا کیا حالات ہیں، ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. یعنی خوف ہی ہوتا تھا کہ ہم اپنے اس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کریں، کیونکہ تیل کی قیمت $100 سے اوپر چلی گئی تھی. لیکن جنہوں نے جب یہ ہمیں پتا چلا کہ سازش ہو رہی ہے تو میں نے خود اور پھر میں نے شوکت ترین کو بھیجا بتانے کے لیے نیوٹرلز کو کہ دیکھیں اگر آپ جو واقعی کہہ رہے ہیں آپ نیوٹرل رہیں گے اور اس سازش میں تو یہ کنٹرول نہیں ہوگی اکانومی کسی سے. یہ اس کا جو امپیکٹ پڑے گا پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن کا، تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کی اکانومی پہ پڑے گا، اور وہ آگے فریجائل قسم کا بیلنس ہے اور ساری دنیا میں ایشوز ہیں. تو یہ جو اکنامک مینیجرز جن کو ہماری جگہ لایا جا رہا ہے ان کا تو ٹریک ریکارڈ 30 سال کا ہے. وہ کون سا گولڈن ایرا تھا جب انہوں نے کوئی اکانومی کو بڑا اچھا سنبھالا تھا؟ کیونکہ 90s کے اندر ڈاکٹر عشرت حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 90s سے پہلے پاکستان تو سارے سب کانٹیننٹ میں اکنامک انڈیکیٹرز پاکستان کے بہتر تھے.